ہر زندہ انسان کے لیے کوئی نہ کوئی محبوب ضرور ہوگا۔ جن کا کوئی محبوب نہیں وہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی اداؤں پر مرتے ہیں۔ اپنے خون کی سرخی پر فدا ہونے کی خواہش ان کے خون کے سفید ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے لوگ آئینہ خانوں میں اکثر دیکھے جاتے ہیں۔ نہ وہ کسی کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی اور پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے ان کی زندگی ایک جزیرے کی طرح ہے۔ وہ خود ہی آواز ہیں اور خود ہی گوش بر آواز۔ ایسے لوگ سخت دل اور تند خو ہوتے ہیں۔ ان کے نصیب میں تنہائیاں ہیں۔ ایسے لوگ کبھی کبھی خودی سے آشنا بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو اپنے ہی سر نہاں تک رسائی ہو جاتی ہے۔ ان کا محبوب، ان کی ذات ان کے لیے کرشمہ کاریاں کر جاتی ہیں۔ آج کے دور کا انسان محبوب سے آزاد سا ہو گیا ہے۔ وہ انسانوں سے مایوس ہو چکا ہے۔ وہ اپنے آپ سے مایوس ہو چکا ہے۔ اسے کسی پر کسی حالت میں اعتماد نہیں۔ وہ اپنے ماضی پر نادم ہے ہی صحیح، اپنے مستقبل پر بھی نادم ہے۔ آج کے انسان کا محبوب سرمایہ ہے۔ وہ اپنے مال کو اپنا محبوب مانتا ہے، اسے چاہتا ہے، اسی کی پوجا کرتا ہے، اس کے وصال سے خوش ہوتا ہے اور اس کے فراق سے ڈرتا ہے۔ آج کے انسان کو موت سے زیادہ غریبی کا ڈر ہے۔ مال کی محبت نے اسے اندھا کر دیا ہے، انسان کو غافل کر دیا ہے۔ اس کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے لگے۔ بڑی محرومیاں ہیں آج کے محب کے لیے، آج کے محبوب کے حوالے سے۔ مال میں عجب حال ہے، پڑا رہے تو بیکار ہے۔ اس کی ابدیت اس کے خرچ میں ہے، اس کے استعمال میں ہے، اس کی جدائی میں ہے۔ یہ محبوب ہمیشہ سے ہر ایک کے ساتھ بے وفا ہے، بے وفا رہے گا۔ بے جان مال کی محبت جاندار انسان کو اخلاقی قدروں سے محروم کر دیتی ہے۔ مال کی محبت حریص بناتی ہے اور حریص کی جیب بھر بھی جائے تو بھی دل خالی رہتا ہے۔ کچھ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، صرف خدا سے، اور بس خدا کے بندوں سے نہیں۔ خدا کے بندوں سے محبت نہ کرنے والے کو خدا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں جو مخلوق کے محب اور مخلوق کے محبوب ہیں۔ اللہ کی محبت کا راز انسان کی محبت میں ہے۔ اللہ معبود ہے، انسان محبوب۔ اللہ کی راہ انسانوں کی راہ ہے، انعام یافتہ انسانوں کی۔ آج کے محبوب مال نے انسان کو بڑی محرومیاں عطا کی ہیں۔ آدمی آدمی سے دور ہو رہا ہے، جغرافیائی فاصلے ختم ہو رہے ہیں، لیکن دلوں اور نگاہوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ خاندان تو ختم ہو ہی چکا ہے۔ میاں بیوی، اولاد اور والدین کے درمیان پیسے کی دیوار حائل ہو چکی ہے۔ بیوی خاوند سے جدائی برداشت کر سکتی ہے، پیسے سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ مال کے مقدر میں پردیس لکھا جا چکا ہے۔ خاوند پردیس میں ہے، بیوی خطوط اور مال پر گزارا کر رہی ہے۔ گھر سجائے جا رہے ہیں اور جس کی خاطر مقصود تھی وہ نظر نہیں آتا، کمائیاں کرنے گیا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا محبوب نظریہ ہے، نظریات کی محبت نے ملکوں میں فساد مچا رکھا ہے۔ دائیں اور بائیں کی تقسیم قوم کو تقسیم کر چکی ہے۔ بھائی بھائی کے روبرو ہے، بلکہ دو بدو ہے۔ گلستان وطن میں بڑے گل کھلنے والے ہیں۔ نظریہ پرست انسان ہر دم بیزار ہیں۔ نظریات کی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ صورتحال خوفناک ہے۔ انسان تقسیم ہو چکا ہے۔ ایران عراق نظریات ہیں، ہر دو فریق مصروف جہاد۔ سچے خدا کے نام پر دونوں گروہ جنگ کر رہے ہیں۔ کون سچا ہے، کون جھوٹا؟ دونوں سچے تو نہیں ہو سکتے۔ محبوب پرستی جنگ پرستی تو نہیں ہو سکتی۔ اپنے ہاں حکومت اور حزب مخالف دو نظریے برسر پیکار ہیں۔ انسان کی محبت سے محروم لوگ نظریات کی گرفت میں ہیں۔ انسان سے محبت نہ ہو تو وطن سے محبت بھی واہمہ ہے۔ جس دیس میں ہمارا کوئی محبوب نہ ہو اس دیس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کے انسان کی وطن پرستی اس لیے مشکوک ہے کہ وہ انسانوں کی محبت سے عاری ہے۔ زمین، مکان اور پیسے سے محبت کرنے والا انسان محبت کی اصل روح سے محروم ہے۔ وطن اس لیے پیارا ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے اس میں رہتے ہیں، ورنہ وطن کیا اور وطن کی محبت کیا؟ اگر محبوب وطن سے باہر ہو تو محبت وطن سے باہر ہو جائے گی۔ محبوبوں میں سب سے زیادہ خطرناک محبوب شہرت ہے۔ شہرت سے محبت کرنے والا دراصل اپنی انا کا پرستار ہے۔ انسان خدمت کے بغیر سربلندی کی تمنا ظلم ہے۔ جھوٹے معاشرے میں شہرت حاصل کرنے والا سچے معاشرے میں بدنام گنا جائے گا۔